السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب، ہمارے چینل پر بہت سارے ہمارے جو ناظرین ہیں، ہماری بہنیں بھائی، ان کے میسیجز ہم کو موصول ہو رہے تھے کہ آپ کچھ مسائل نماز پر جو ہے روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ویور جو ہیں ان کو آسانی ہو نماز وغیرہ کے اندر۔ تو ہم اسی سے متعلق، نماز سے متعلق آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ جی تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جیسا کہ نماز کے اندر ہم نیت باندھتے ہیں، تو نیت باندھنے کے بعد اگر ہم نے ثنا پڑھنے کے بجائے ہم اتحیات پڑھ لیں تو کیا ہم پر سجدہ سہو لازم آئے گا؟ یا دوسری شکل یہ ہے کہ ہم ثنا بھی پڑھ لیں لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے ہم اتحیات پڑھ لیں تو کیا ہم پر سجدہ سہو لازم آئے گا؟ تیسری شکل یہ ہے کہ ہم ثنا بھی پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں لیکن ہم صورت ملانے کے بجائے اتحیات پڑھ لیں تو کیا صورت رہے گی اور ہم پر سجدہ سہو لازم آئے گا یا نہیں؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، آپ نے گویا کہ 3 سوال اس کے اندر آپ کے ہیں۔ آپ نے پہلے معلوم کیا ہے کہ جیسے ہم نے نیت باندھی اور ہم نے ثنا کی جگہ اتحیات شروع کر دی، تو اگر ہم نے ثنا نہیں پڑھی اور اس کی جگہ ہم نے اتحیات پڑھ لی اور اس کے بعد ہم نے الحمد شریف شروع کر دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب سجدہ سہو ہم پر لازم نہیں آئے گا۔ پھر دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ اگر ہم نے ثنا پڑھ لی اور ثنا پڑھنے کے بعد ہم نے الحمد شریف کی جگہ اتحیات پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو لازم آئے گا؟ جی، اس صورت میں سجدہ سہو لازم آئے گا۔ الحمد شریف نہیں پڑھی ثنا کے بعد اور اس کے بعد ہم نے اتحیات پڑھ لی تو اتحیات پڑھنے کی وجہ سے ہم پہ سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے، تیسرا سوال جو یہ ہے، آپ نے پوچھا کہ ہم نے ثنا بھی پڑھ لی، الحمد شریف بھی پڑھ لی، لیکن اس کے بعد سورت کے بجائے ہم نے اتحیات پڑھ لی تو کیا اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم آئے گا؟ جی، اس صورت کے اندر بھی سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اگر ہم نے ثنا پڑھ لی، الحمد شریف پڑھ لی، الحمد شریف کے بعد ہم نے غلطی سے اتحیات شروع کر دی تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر ہم نے ثنا کی جگہ اتحیات پڑھی تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، لیکن اگر ہم نے الحمد شریف کی جگہ یعنی سورہ فاتحہ کی جگہ اتحیات پڑھ لی یا الحمد شریف ہم نے پڑھ لی اور سورت کی جگہ اتحیات پڑھ لی تو دونوں صورتوں کے اندر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ ٹھیک، بہت اچھا، ماشاءاللہ آپ نے جواب دیا ہے اور تشفی فرمائی آپ نے ہمارے سوالات کی۔ دوسرا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے مفتی صاحب کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جیسا کہ ہم وطر پڑھتے ہیں، وطر کی نماز میں جو تیسری رکعت ہوتی ہے، آخری رکعت، اس میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں لیکن ہم دعائے قنوت پڑھنے کے بجائے تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم رکوع ہی میں رہیں گے یا ہم رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر دعائے قنوت پڑھیں؟ تو ایسی اس میں کیا صورت ہمارے سامنے پیش آئے گی؟ آپ نے جو یہ سوال پوچھا ہے اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم تیسری رکعت الحمد شریف اور سورت پڑھنے کے بعد ہم ہاتھ اٹھانا بھول گئے اور ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں چلے گئے تو پھر ہم بس رکوع میں ہی رہیں، دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول گئے اور ہم رکوع کے اندر چلے گئے اور بہت سارے لوگ جن کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ ناواقف ہوتے ہیں تو وہ رکوع سے دوبارہ اٹھ کر پھر وہ دعائے قنوت پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اگر ہم رکوع کے اندر چلے گئے بس رکوع میں ہی رہیں اور رکوع میں جانے کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر لیں اور مکمل اس صورت میں کریں کہ جب ہم اتحیات پڑھ لیں تو اس کے بعد ہم سجدہ سہو کر لیں۔ لیکن اگر قاری صاحب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم رکوع میں چلے گئے، پھر یاد آیا کہ ہم نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، ہم ناواقفیت کی وجہ سے کھڑے ہو گئے اور ہم نے دعائے قنوت پڑھ لی
تو اب نماز کا اعادہ ضروری ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس کی آسان صورت یہی ہے کہ اگر ہم رکوع میں چلے گئے تو ہم رکوع پورا کر کے دونوں سجدے کر کے تحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں تو نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے یہ کر لیا کہ رکوع کرنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھا اور اس نے دعائے قنوت پڑھ لی اور پھر رکوع کیا، پھر سجدے کر لیے، تو اور اسی صورت میں اس نے نماز کو مکمل کر لیا تو دوبارہ وطر پڑھنے پڑیں گے، دہرانے پڑیں گے، اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ، دیکھیے ہمارے مفتی محمد یاسر صاحب نے بہت عمدہ ہمارے سوالوں کا جواب دیا ہے، اور امید ہے کہ ناظرین نے بھی خوب ان کو پسند کیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سوالوں کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔